ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله العظيم۔ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق گزشتہ درس میں یہ تھا کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ مسلمان مرد عورتیں جو ہیں اس بہتان کو سنتے تو فوراً ان پر نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آج کے درس میں ہے کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، منافقین نے اگر امہات المؤمنین کے متعلق یہ بات گھڑ لی تو پھر اس پر کیوں نہیں لائے چار گواہ؟ جو چار گواہ نہیں لاتے انہیں سزا ملے گی، انہیں کوڑے ملیں گے۔ فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر وہ چار گواہ نہیں لائے اس پر تو یہ اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں، مفتری ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کریم فرماتے ہو اگر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، یعنی تم نے سب نے مل کر رد کرنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے۔ قیامت تک قانون بن گیا، کوئی بات کرے اس پر وہ گواہ پیش نہ کر سکے، یہ انسان مرد ہو یا جھوٹا، اب مرد ہو یا عورت، یہ جھوٹا مکار فریبدار، اور ان کو سزا ملنی چاہیے اس جھوٹے مکار کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہو۔ قرآن پاک سے دور رہنے والوں کے عقیدے من گھڑت بدعات خرافات میں پھر لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پاک سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جو اس کی گواہی دیتے، اور جب وہ گواہی نہیں لائے، گواہی نہیں دی تو وہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے مکار ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے، اور اگر بالفرض وہ اس طرح جھوٹے گواہ کیا ہوتے؟ جھوٹے مکار ہوتے، یعنی کسی طریقے سے یہ بات ثابت نہ کر پاتے، لیکن اللہ نے ایسے ان جھوٹوں کو بھی توفیق نہیں دی۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے دنیا و آخرت میں اگر تم پر یہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یقیناً تمہیں اس کے بدلے میں سخت عذاب میں کہ نبی کے گھر والی کے طرف تم لوگوں نے ایسے نسبت کی۔ اور مزید فرما اذ تلقون بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بعلم وتحسبونہ ہینا عند اللہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنے زبانوں پر لاتے تھے، اِذْ تَلَقَّوْنَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ یہ بات سن کر پھر زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جو میں تمہیں علم نہیں تھا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی اس کو سمجھتے تھے، حالانکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا بہتان تھا۔ وہ اللہ والے، اللہ کے پیارے نبی کے گھر والیاں تھی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بڑا عذاب اس وقت تمہیں پہنچ جاتا جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکا سا معاملہ سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بہت چلتی ہیں، اپنے طرف سے کوئی چیزیں گھڑنا، پھر اس پہ ویڈیو بنانا، یوں ہے، اور اس پہ حالانکہ انہیں کوئی معلومات نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجید سے گناہ مقصد صادر ہو گئی، مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے، بلکہ انہیں توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوئی۔ لہذا یہ درست ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ
اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرمایا، اور کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو یقیناً وہ عادل اور نیکوکار ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہہ دیتے کہ ما یکون لنا نتکلم بہذا، ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بات پر ہم گفتگو کریں، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے، گناہ کی بات ہے، بلکہ یوں کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بہتان سنا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیتے ہمارے لیے درست نہیں کہ یہ بہتان والی بات ہم کہیں، کیونکہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رہے کہ کسی نبی علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں تک کسی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی، کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کفار کے طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو چیز کفار کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو اس سے وہ پاک ہو، اور ظاہر ہے کہ عورت کی بدکاری ان کے نزدیک کافروں کے ہاں بھی قابل نفرت بات ہے۔ تو اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنہ پر لگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تھا، اس لیے بہتان نہ کہنے والوں اور توقف کرنے والوں پر عتاب ہوا۔ البتہ چونکہ یہ پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے پیارے آقا دو جہان نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پیارے آقا دو جہان کی خاموشی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وحی کے انتظار کی وجہ سے تھی، کیونکہ پیارے آقا دو جہان علیہ السلام اپنے علم کی بنا پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی عصمت کی خبر دیتے تو منافق فن کہتے کہ یہ تو خود کہہ رہا ہے، خود تو ہر کوئی اس طرح کہتا ہے۔ تو پیارے آقا دو جہان نے اپنے بیت کے طرف سے یوں کہا، پھر ان کو ایک موقع مل جاتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہے، بلکہ خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی لوگوں سے نہ کہا اس نے کہ میں بے قصور ہوں، حالانکہ انہیں تو اپنی پاک دامنی کا یقین تھا۔ یعظکم اللہ تعودوا، اللہ کریم فرماتے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس بات کے بارے میں کہ تم دوبارہ ان تعودوا لمثل ابدا، کبھی پوری زندگی میں اس قسم کی باتوں کو اپنے زبان پہ نہ لاؤ اگر مسلمان ہو۔ یعنی یعظکم ان تعودوا لمثل ابدا، یہ جزا ہے ان کو تم مومنین، کبھی زندگی میں امہات المؤمنین کے بارے میں تمہارے ذہن میں ایسے نہ آئے اگر مسلمان ہو۔ تو کائنات میں موجود اور قیامت تک آنے والے لوگوں ابھی بھی اگر امہات المؤمنین کے بارے میں اس کے دل میں شک شبہ ہے تو وہ مرتد کافر ہے۔ قرآن کے روح سے سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 17 یاد رکھو کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سابق آیات میں مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے عمل کے طرف کبھی بھی نہ لوٹو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم میں وہ شخص تو داخل ہی ہے جو ایسی بات کہے، اور وہ بھی داخل ہے جو ایسی بات سنے اور اس کا رد نہ کرے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جو حضرت امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے یا ان کے جناب میں تردد میں رہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر مرتد ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذف یعنی اس پر تہمت لگانا کفر خالص ہے۔ کیا ہے؟ کفر خالص ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آیت صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور اچھے آداب پر دلالت کرنے والی آیتیں صاف صاف بیان فرماتا ہے کہ تم ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرو اور ادب سیکھو، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے سب حالات کا علم رکھنے والا اور اپنے تمام افعال و تدابیر میں حکمت والا ہے، تو پھر اس بات کا سچا ہونا کیسے ممکن ہے جو اس عظیم ہستی کی حرمت کے بارے میں کہی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا اور اسے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر افضل الرسول خاتم النبیین ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس کی گھر والی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حق کے طرف ان کی رہنمائی کریں اور انہیں گناہ کی آلودگی سے خوب پاک فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جنہیں بڑا مرتبہ دیتے ہیں انہیں اچھے کام کی توفیق دیتے ہیں، انہیں صاف اور ستھرا رہنے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی شخص کی پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی پوشیدہ بات ہے یعنی ناپسندیدہ اور وہ اس کو ظاہر کرنا پسند نہ کرتا ہو، کوئی دوسرا اس کو بیان کرے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات ہے ہی نہیں تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے ہر ایک پر گراں گزرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنے کہی ہوئی بات کہ گناہ سے اس شخص کو راضی کرے یا اپنے گناہ کے مقدار عذاب پا کر نکلے، ورنہ وہ رکا رہے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی غیبت زدہ اس کو غیبت زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم میں قید کرے گا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بہتان تراشی سے بچے، اور جس نے کسی پر بہتان لگایا ہے اسے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جس کے سامنے بہتان باندھا ہے اس کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا، جس کے بارے میں کہا اس سے بھی معافی مانگے کہ جہاں جا کہا برسر ممبر کسی نے اگر جھوٹ بولا، برسر ممبر سب لوگوں کو سنا کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے۔ آیت نمبر 16 میں جو فرمایا گیا کہ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان پر کوئی بہتان باندھا جا رہا ہو اور کسی مسلمان پر بہتان تراشی کر کے اسے ذلیل کیا جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ خاموش نہ رہے، سننے والا خاموش نہ رہے، بلکہ بہتان لگانے والوں کا رد کرے۔ اگر کمزور ہے تو وہاں سے جلدی فوراً چلا جائے، دوسروں کو بولے کہ جھوٹ بولے۔ اگر کمزور ہے اور انہیں اس سے منع کرے جو اس کے سم بہتان تراشی کر رہا ہے، اور جس مسلمان پر بہتان لگایا جا رہا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے۔ کون مسلمان؟ جو سنے، ورنہ اس کو بولے اس پر دلیل پیش کر۔ افسوس ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایک دوسرے سے ہزاروں غلط اور بے سر و پا باتیں سنتے ہیں، لیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تراشی کرنے والوں کو منع کرتے ہیں، نہ ان کا رد کرتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں۔ یہ طرز عمل اسلامی احکام کے برخلاف ہے، اور ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اپنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
ہاں ایک حدیث مبارک اینڈ میں سنا دوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا، جہاں کسی مسلمان مرد کی یا عورت کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو کسی انسان کی، تو ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ یعنی ایسا شخص ہے وہ کمزور ہے اور لوگ اس کے خلاف کچھ بول رہے ہیں، تو اب سننے والا وہاں موجود والا اس کی مدد کرے اور ان لوگوں کو منع کرے، تو اگر اس نے ایسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں فرمائے گا اس سننے والے کی، جس کے حضور یہ ہو رہا ہے، جہاں اس سے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے، یعنی بروز محشر ہو یا دنیا میں بھی کہیں ایسے پھنس جائے گا کہ خود پھر یہ چاہے گا کہ کاش میری کوئی مدد کرتا، مجھے اس بہتان سے نکال لیتا۔ اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بحرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کو اشد ضرورت ہوگی۔ تو یعنی جو کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرتا ہے تو پھر ایک دن ایسے بھی آئے گا کہ یہ چاہے گا کہ کاش آج میری مدد ہو جائے، اللہ غیب سے ان کے لیے مددگار پیدا کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پیاری پیاری آیتوں کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیارے پیغام کو اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔